آج کی اس محفل کے خصوصی مہمان مناظر اسلام، متکلم اسلام، جب وہ سٹیج پہ آ کے گونجتا ہے تو کافر کی ٹانگیں کام ہو جاتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میری مراد جناب مناظر اسلام، متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، میں حضرت والا کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضرت اپنا اظہار محفل ضمیر پیش فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی۔ علماء کرام اوپر سٹیج پہ تشریف لے، اس طرف مولانا ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، خالی ہے، اس طرف آ جائیں، علماء آ جائیں، مولانا مطیب صاحب، مولانا وسیم صاحب آ جائیں، آپ سب آ جائیں ادھر اوپر۔ ہو گیا کر دیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، آپ کو میرا کافی انتظار کرنا پڑا ہے۔ بہرحال تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ ہمارے مربی، ہمارے مرشد، ہمارے محسن، ہمارے قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ الرحمن کے حکم پر میں نے یہ تھوڑی سی تاخیر میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ میں اثر پڑھ کے نکلنے ہی لگا، شیخ نے مجھے فرمایا آپ بیٹھیں، چند باتیں کرنی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی وقت میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا تھوڑا سی تاخیر ہوگی۔ بہرحال میں پھر حضرت سے اجازت لے کے ان کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں بغیر کسی تکلیف کے پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا اور انتظار قبول فرمائے۔ دیکھیں، آپ یہاں ماشاءاللہ روات شہر اقتدار میں حضرت مولانا عتیق الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے گلشن میں موجود ہیں۔ یہاں پر ماشاءاللہ بچوں کے سروں پہ ابھی دستار فضیلت سجی ہے، جنہوں نے قرآن کریم اپنے سینے میں رکھا یا علم دین کی شمع اپنے سینے میں جلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام تو یہ قومی الیکشن سے پہلے تھا، لیکن کچھ تاخیر ہوتی پروگرام بھی تاخیر کا شکار ہوا، اس وجہ سے میں بھی آپ کے سامنے ہی ایسے پہنچا ہوں۔ تو دعا فرمائیں اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے کا پہلے صفحے کا پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس میں رب کریم کیا فرماتے ہیں، میں آج کے حوالے سے وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو، تم چاہتے ہو کہ تم کسی اچھائی کو پہنچ پاؤ تو آؤ میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں۔ میرے مولا وہ راستہ کون سا ہے؟
فرمایا مما تحبون، جس چیز کے ساتھ تمہارا پیار ہے، لولی ریلیشن شپ ہے، جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس چیز کو تم عزیز اور محبوب رکھتے ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ انسان اپنے وقت سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے اوقات سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے اموال سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ حفظ کا مدرسہ ہے، تو کسی نے جگہ دی ہے، کسی نے مال دیا ہے، کسی نے اولاد دیا ہے، تو کسی نے وقت دیا۔ یہ تب جا کر گلشن سجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں تو جو چیز ہمارے پاس محبوب ہے ہم اس کو پیش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی آپ سے پیسوں کی چندے کی بھیک مانگ رہا ہوں، آپ کے پاس وقت موجود ہے، آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت دیجئے۔ آپ کے پاس زبان کی طاقت موجود ہے، آپ تبلیغ دین کو وقت دیجئے۔ آپ کے پاس مال و دولت موجود ہے، زمین اور مکان موجود ہے، اللہ کے لیے پیش کیجئے۔ آپ کی اولاد موجود ہے، محبوب اولاد سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، وہ اللہ کے دین کے لیے پیش کیجئے۔ اگر ہم یہ جذبہ رکھنے والے بنے تو یقین مانے وہ وقت دور نہیں ہے جس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ اے مسلمان تو وہ ماحول پیدا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی جنگ بدر میں پیش فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 313 کی ایک قلیل و اقل تعداد کے اندر 70 گھوڑوں کو لے کر، اپنے پاس محدود تیروں کو لے کر، چند تلواروں کو لے کر، باقی لاٹھیاں اٹھا کے میدان عمل میں اس وقت کے 100 سورماؤں کے مقابلے میں اتر پڑے تھے، جن کے پاس مال بھی تھا، جن کے پاس دولت بھی تھی، جن کے پاس سواریاں بھی تھی، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس افرادی قوت بھی تھی، اور وہ جنگجو قوم مشہور تھی۔ ان کے مقابلے میں یہ نہتھے لوگ، ان کے مقابلے میں یہ پیدل چلنے والے افراد، ان کے مقابلے میں مال و دولت کے اندر غریب ضرور پر ایمان کے اتنے امیر تھے کہ اپنے ان جان جوکھی معاملے میں بھی خود کو بھی پیش کیا، اولاد کو بھی پیش کیا۔ تو فضائے بدر پیدا کر، اے مسلمان تو وہ ماحول لا، فضائے بدر بنا، اور فرمایا فرشتے تیری نصرت کو، پھر صرف بندے تیری مدد کے لیے نہیں ہوں گے، دوست احباب تیری ساتھ سے ہونے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہوگا، اتر سکتے ہیں گردوں سے۔ گردوں سے مراد آسمان، اسکائی، آسمان سے اتریں گے کون؟ فرشتے، قطار اندر قطار اب بھی، جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے وعدہ ہے بخمسۃ آلاف 5000، بثلاثۃ آلاف 3000، بألف من الملائکہ 1000، ہزاروں کے وعدے ہوئے اور فرشتے اترے اور میدان بدر صحابہ نے فتح کر کے دکھایا، پر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا جو انہوں نے کیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عباس بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا، زبردست قسم کے بہترین جسم کے مالک تھے، انتہائی ہیلدی اور اونچی قد کے مالک تھے، اتنے مضبوط اعصاب تھے ان کے، سامنے والا دیکھ کے دہل جاتا، اچھا اتنے بہترین حسین ماجبین جسم کے مالک، ان کو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے، بعد میں رب کریم نے ایک ہدایت کی ظاہری سامان بھی عطا فرما دی، تو اس وقت اس طرف سے آئے، گرفتار ہو گئے۔ اللہ نے اسلام کا سبق بنانا ہے، نبی علیہ السلام کے چچا جان ہے، جب حضور کی خدمت میں آئے ہیں، جس صحابی نے کہا میں نے گرفتار کیا، وہ بالکل دبلا سا، بالکل پتلا سا، کان نحیف الجثہ، انتہائی جسمانی اور ہیلدی اعتبار سے بالکل کمزور اور ویکنس والا، وہ کہہ رہا ہے جی میں نے ان کو پکڑا ہے، اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس نے نہیں پکڑا، یا رسول اللہ میں نے پکڑا، اس نے نہیں پکڑا، وہ کوئی اور تھا، وہ سفید گھوڑے پہ تھا، سفید لباس پہ تھا، میں اس کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکا، وہ آیا اس نے مجھے پکڑ کے اس کمزور صحابی کے ہاتھ میں دیا۔ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر، یوں فرشتے اترے ہیں نا، یوں آئے ہیں،
لیکن اس کے لیے ماحول وہ بنایا. یقین مانے بدر کی جنگ میں جو صحابہ کرام نے منظر پیش کیا ہے نا, میں آج سے صرف 1 سے 1.5 ہفتہ قبل میدان بدر میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ الحمدللہ موجود تھا, اور یہی وقت تھا تقریباً یہ عشاء کی نماز کا وقت. ہم جب بدر گئے 14 صحابہ شہداء کے اسماء گرامی وہاں لکھے ہوئے ہیں, 13 صحابہ کی قبر وہیں ہے, چوتھے حضرت عقبہ کی قبر آگے بئر روحا کے ساتھ ہے کیونکہ وہ راستے میں آ کے زخمی تھے, شہید ہو گئے تھے کچھ دنوں کے بعد. تو یہ 13 لوگ اور وہ 1 پلس 14 لوگ ہیں, 1000 آدمی سے ٹکر ہے, 1000 بندے سے, اور یہ کل 313 ہے. یعنی کہ ان کے ایک کے مقابلے میں وہاں 3 بندے ہیں, اس سے بھی زائد بنتے ہیں. تو وہاں کل تعداد شہداء کی 14 بنتی ہے, اور جو کافر مرے ہیں ان کی تعداد 70 بنتی ہے. سبحان اللہ. اور کافر کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے, ابو جہل جیسا, عقبہ بن ابی معیط جیسا, شیبہ جیسا, رویہ جیسا, وقت کا بہت بڑا سورما کہلانے والے, مکہ مکرمہ میں کافروں کے سردار, لیڈر, رؤساء, یہ اکٹھے مرے ہیں. 24 کافروں کو ایک کنویں میں ڈال کے بند کر دیا گیا. آپ جائیے قلیب بدر آج بھی موجود ہے وہ کنواں, جس کنویں میں 24 صنادید کفار کو حضرت امام بخاری کی روایت صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی میں موجود ہے, جو ان کو دفن کیا گیا. فرمایا لہؤلاء نتنا, نبی علیہ السلام نے ان کو بدبودار فرمایا. یہاں میں ایک جملہ بتاتا ہوں, وہ کافر و مشرک و بے ایمان و دشمن اسلام جو اسلام کے خلاف لڑتا ہوا مر جائے, اس کا عقیدہ غلط ہو, اس کا نظریہ غلط ہو, اس کا کردار غلط ہو, اس کا کریکٹر رانگ ہو, تو اس پر رد کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا لہؤلاء نتنا, یہ بدبودار جسم کے مالک, ان کے عقیدے کی بات کی پیغمبر نے. بدبودار عقیدہ رکھنے والے, آج کسی دشمن اسلام جو مر چکا ہو اس پہ اہل حق رد کرے, لوگ کہتے ہیں نا 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 نا, موئے دے پیچھو تو شیطان ہی لائے بیندا ہے, مرے ہوئے کے پیچھے تو شیطان بھی اتر جاتا. آپ کیوں ان پہ بات؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں نے قادیانی پر ایک جگہ رد کیا تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولانا ٹھیک ہے وہ جیسے بھی تھا لیکن مر گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اوے پھر تو کہہ دے ابو جہل میرے لیے بہت اچھا ہے, مانے گا؟ نہیں. میں نے کہا او جینا بیٹھے, اس کو نہیں کہتے کہ وہ مر گیا. تو مرے ہوئے فرعون کے بارے میں, ابو جہل کے بارے میں بات کرتے تو ٹھیک ہے, یہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر بے ایمان ہے یہ ان سے کم ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو کفر اور جو فاسق و فاجر اسلام کا مخالف اور کفر پہ مرنا جس کا یقینی ہو, یا فسق اور فجور سے کفر یا فسق و فجور مراد ہے, ان پر رد کرنا تو پیغمبر کی سنت ہے. تو وہاں 24 کو اکٹھا ڈالا گیا, اور جب مرے ہوئے تھے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اوپر تشریف لائے, ان کے اس جگہ پہ, یہ جس جگہ میں مرے ہوئے موجود ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا, تمہارے ساتھ تمہارے بتوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا, یا میرے اللہ نے جو مجھ کے ساتھ پرامس کیا تھا وہ حق تھا؟ سبحان اللہ. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے آپ بات فرما رہے ہیں, یہ تو مرے ہوئے پڑے ہیں. کہا عمر آپ ان سے زیادہ نہیں سن رہے, یہ میری گفتگو کو سن رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان پہ رد فرمایا. تو مجھے بتائیے اس سے سمجھ آتا ہے کہ جو دشمن اسلام, دین کا مخالف, اگرچہ دنیا سے چلا جائے, اس کے کفر پہ, اس کی شیطنت پہ, اس کے دجل پہ رد کرنا پیغمبر کی سنت ہے. لیکن یہ ساری ترتیبیں فضائے بدر میں ہیں. یہ تب ملے جس وقت ہم فضائے بدر کا ماحول لائیں. اب فضائے بدر میں صحابہ کرام 3 صحابہ خلفائے راشدین میں 3 موجود ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت علی. تیسرے نمبر پہ خلیفہ حضرت عثمان ہے. ایک لحاظ سے من وجن یہ بدری ہیں, لیکن یہ مدینہ طیبہ میں تھے. کیوں؟ آپ کہیں گے شریک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ شریک ہونے کے لیے تیار تھے. ان کی اہلیہ رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ یہاں رکو اور رقیہ کی تیمارداری کرو. اطاعت امیر میں رک گئے تھے. اطاعت امیر کی تشکیل والا جہاں بھی ہو وہ بھی جہاد میں شامل ہوتا. اسی لیے حضور علیہ السلام بدر سے واپس تشریف لائے تو جتنا سب کو غنیمت کا حصہ ملا ویسے حضرت عثمان کو ملا. حالانکہ حضرت عثمان بدر میں شریک تو نہیں ہے, تو ان کو بدر کی غنیمت کا حصہ کیوں مل رہا ہے؟ اطاعت امیر میں موجود ہے. تو اطاعت امیر کی وجہ سے انہیں بھی بدری شامل کیا گیا, اور یہ اس وقت خدمت کر رہے تھے. آپ کا ذوق تازہ ہو تو یہاں ایک نکتہ بول دو, سمجھیں گے سارے؟
حضرت عثمان غنی کس کی خدمت میں رک گئے تھے؟ امی کی؟ بولیے ذرا. بیوی کی. اس سے پتہ چلا بیوی کی خدمت بھی بندے کو جہاد کے درجے پہ پہنچا دیتی ہے. آج کل لوگ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. اگر بیوی کہہ دے میرے سر میں درد دبا دیں تو کئی تو ایسے ظالم شوہر ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں نا 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 خامد خدمت کرے تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے. میں نے کہا لو جی کیسا 2 نمبری کا آپ نے جو ہے نا جملہ نکالا ہوا ایسے ہو جاتا ہے. اور ماں باپ کی خدمت تو ضرور جہاد ہے, میں اس پر انکار نہیں کرتا, لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ آج تک کسی نے کہا بیوی کی خدمت میں جہاد ہے. حالانکہ حضرت عثمان مجاہد بدر بنے بیوی کی خدمت کی وجہ سے, اطاعت امیر میں یہ بھی شامل تھے. تو اس سے پتہ چلا بندہ ماں باپ کی بھی عزت کرے اور اپنے بچوں کی ماں کی بھی عزت کرے کہ یہ میری اولاد کی بڑھوتری کا سبب ہے. ٹھیک ہے, چلو آگے چلیں. میں بتا رہا تھا فضائے بدر پیدا کر, تو فضائے بدر میں حضرت ابو بکر, عمر, حضرت علی بالفعل اور حضرت عثمان بالقوہ موجود ہیں. تو ان چاروں کو اگر دیکھیں نا کہ ان چاروں کا دین پہ کتنا لگا ہے حصہ, تو میں آپ کی خدمت میں صرف جھلکی پیش کرنے لگا ہوں. آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. ابو بکر کون ہے, کتنا دیا ہے؟ یہ تبوک کے موقع پہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا, کتنا؟ گھر کا سارا سامان. اور حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لائے تھے. یاد رکھنا, عمر کے گھر کا آدھا سامان ابو بکر کے گھر کے سارے سامان سے زیادہ تھا. حضرت عمر کا آدھا اس کے پورے گھر سے زیادہ تھا, لیکن پہلا نمبر ابو بکر کو ملا. کیوں؟ اس کے پاس جتنا تھا اس نے کچھ رکھا نہیں ہے, سب کچھ نبی پہ قربان کیا. سبحان اللہ. یہ ہے فضائے بدر پیدا کرنے والے بندوں کا فی الحال فی المحال, ان پاسٹ یا ان فیوچر ان کا کردار. اللہ رب العزت نے ایسے تو نہیں چنا انہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جوان بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کیا تھا ابو جہل کا, حضرت اسما کے چہرے پہ. انہیں گھر بٹھا گئے, حضور کی حفاظت کے لیے گئے ہیں. نوجوان دوشیزہ بیٹی لخت جگر نور نظر ہے ابو بکر صدیق کی, حضرت اسما. اور اس بے ایمان نے پوچھا تیرا ابا کہاں ہے؟ اس نے حضور کا راز نہیں فاش کیا کہ وہ ابا اور حضور غار ثور میں ہیں, نہیں بتایا. حالانکہ ان کو بھی پتا تھا, ان کے بھائی کو بھی پتا تھا, ابو بکر کے غلام عامر بن فوائہ کو بھی پتا تھا کہ حضور اور ابو بکر غار ثور میں ہیں. کیوں؟ ابو بکر طے کر گئے تھے, بیٹا عبداللہ تو نے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اہل مکہ کی خبریں دینی, ہم اس غار میں ہوں گے, ہم فیوچر پلان ڈیسائیڈ کریں گے, مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کب یہاں سے نکلنا ہوگا. تو بیٹا کیسے آئے گا؟ پاؤں کی جوتیوں کے نشانات تو اس کے ہوں گے, دشمن پہچانے گا. تو ابو بکر نے اس کا بھی حل سوچا اور یہ حکمت عملی بنائی. اپنے غلام عامر بن فوارہ کو کہا کہ بکریوں کا ریوڑ اس دن ادھر نہیں چرانا. ابو عبداللہ جب میرے پاس عبداللہ بن ابی بکر خبریں لے کر آئے تو اس کے پیچھے ریوڑ بکریوں کا چلاتے چلاتے آنا, تاکہ بکریوں کے پاؤں کے نشانات سے عبداللہ کے پاؤں کے نشان مٹ جائیں. اور یہ 3 دن تک خبریں پہنچی ہیں, اور وہ جاتے اور بکریوں کو دودھ بھی پہنچا کے آتے. مجھے بتائیں, ابو بکر کے گھرانے کو بھی پتا ہے, ابو بکر کے غلاموں کو بھی پتا ہے, لیکن جب بیٹی سے آ کر پوچھا ابو جہل نے تیرا ابا کہاں گیا, تو میں اردو میں ترجمہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں, بیٹی نے کہا میرا ابا کہاں گیا؟ جہاں جانا تھا وہاں گیا. اس نے کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلا گیا ہے. بتا نہیں نبی اور ابو بکر کا راز. اور اس نے تھپڑ مارا ہے. آج کل کوئی بندہ ہوتا ہے نا کسی عالم دین کے ساتھ ٹھہرنے میں, اگر اس کے گھر پہ چھوٹی سی بات آ جائے نا تو 100 بندے تعزیت کے لیے پہنچ جائیں گے. تم مولوی دا ساتھ دیتے نا کم تھی نہ پیا, تم مولوی کا ساتھ دیا, تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اوے ابو بکر کی فیملی نہیں ہے, ابو بکر صدیق خاندانی نعوذ باللہ نہیں ہے, ابو بکر صدیق کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کا عزت والا خاندان بنو تمیم ہے, جس کے ذمہ قضاء اور جوڈیشری کی ڈیوٹی تھی, اور یہ اس وقت کے چیف جسٹس خاندان شمار ہوتے تھے. یہ ابو بکر صدیق کی عزت ہے. لیکن ابو بکر نے قربانی دی ہے پیغمبر اور دین پہ آنچ نہیں آنے. یہ فضائے بدر پیدا کر میں پہلے بندے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا میں خلفائے راشدین پہ بات کروں گا. آئیں ذرا دوسرے نمبر پہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کیا ہے؟ حضرت عمر کی قربانی, اللہ اکبر, جس وقت حق سامنے آیا نا, عمر فاروق نے ماننے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگا. نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے, 5ویں سال. حضرت
عمر کے اسلام لانے پہ 40 کا فیگر پورا ہوا کہ 40 مسلمان آج ہو گئے ہیں مکہ میں. نبوت کا 5واں سال ہے اور کفار نے نبی علیہ السلام کے لیے کئی تگودو شروع کی ہیں. قرآن کہتا ہے نا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. ان نے سازش کی کہ یا قتل کر دیں, جلا وطن کر دیں, یا گرفتار کرا دیں. تو طے ہوا کہ قتل کرا دو. تو حضرت عمر کو بھیجا تھا نا. تمام کافروں نے طے کیا جائیں گے کون؟ حضرت عمر. کیوں؟ میں یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ تو تقدیر کو پتا تھا نا کہ عمر سر لینے نہیں سر دینے جا رہا. یہ تو تقدیر کو پتا تھا, تو رب جانتے تھے. لیکن کفار نے اپنے آپ کو بزدل مانا, عمر کو بہادر مانا, اپنے آپ کو 2 نمبر مانا. حضرت عمر کی بہادری ایکسپٹ کی کہ آپ ہی جائیں حضور پاک کے اسلام کے اس کام کے لیے. تو عمر جب تلوار لے کر آئے تو اس کا معنی یہ ان کے منہ پہ تو اوس پڑ گئی نا باقیوں کے کہ تم میں اتنی جرت, ہمت, سکت, طاقت اور قوت والا کوئی نہیں ہے جتنا عمر ہے. یہ آئے ہیں اور بہن کے گھر سے گزر رہے ہیں تو راستے میں کسی نے کہا کہ حضور کا نمبر تو بعد میں لگانا, جا اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب اور اپنے بہنوئی سعید ابن زید کو جا کر دیکھ, وہ تو نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں اور تو جا کر باہر کی باتیں کرتے ہیں. پہلے اپنا گھر سنبھال. تو جو غصہ ادھر نکالنا تھا حضرت عمر ادھر آئے ہیں. بہن کو مارا, بہنوئی کو مارا. لیکن جب بہن کے چہرے پہ خون دیکھا اور بہن نے کہا سن, جس باپ کا بیٹا تو ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, جا جو کرنا ہے کر, ہم نے حق سمجھا تو کلمہ نہیں چھوڑیں گے. اس بات نے حضرت عمر کا دل تو پانی کر دیا تھا نا. اور پھر کہا اللہ اکبر, بہن جو بھائیوں کا مان ہوتی ہے آج تو میرے سامنے آ گئی اس طرح. تو فوراً دل نے کہا کہ یار کچھ تو ہے. کہا جی مجھے بتاؤ تم کس دین کو پڑھتے ہو, ذرا بتاؤ میں بھی کچھ دیکھوں. یہ بات سنتے ہوئے حضرت سعید بن زید باہر نکل آئے تھے جو ایک کمرے میں اس وقت چھپ گئے تھے لڑائی کی بڑھوتری کے چھپانے کے لیے کہ چلو لڑائی کم ہو جائے. فوراً باہر آئے. کہا عمر غسل کر لیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں تمہیں وہ قرآن. یہ غسل کرنے گئے اور یہ بہن اور بہنوئی نے بیٹھ کے دعا مانگی کہ اللہ جو رات حضور نے مانگا ہے نا کہ اللہ 2 میں سے 1 دے دے, یا ابو جہل یا عمر, اللہ اگر قبولیت کا وقت ہے تو عمر لے دے ہمیں. واپس آئے اور دیکھا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کہ یار قرآن حضور کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس کے باوجود بھی حضور ہمارے گھروں پہ گشت فرماتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ نرم ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے لیے اتنا پیار ہے. ہم اتنی سختی کریں, وہاں منع بھی ہو پھر بھی اپنے کام سے بڑھ کے کریں. تو حضرت عمر اس بات کے اوپر جب اللہ کا قرآن سنا تو دل پگھل گیا اور فرمایا مجھے بھی لے جا. اور جب دروازے پہ آئے تو کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے, نوجوان تھے اور بہادر تھے اور اس وقت کے پہلوان تھے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ عمر آ رہا ہے, دروازہ میں کھولوں گا, آج اسے بتاؤں گا کہ اگر وہ نڈر ہے تو حمزہ بھی کہیں اس سے کم نہیں ہے. فرمایا حمزہ آج آپ نہیں میں دروازہ کھولوں گا. حضور علیہ السلام نے کنڈی کھولی تھی نا, حضرت عمر نے پاؤں میں تلوار رکھ دی تھی اور حضور علیہ السلام نے تو اس کلمہ پڑھنے سے پہلے یوں سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا تو عمر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے میں پڑا ہوا دل اللہ سے ڈر جائے. اس بات پہ انہوں نے کلمہ پڑھا. لیکن میری پوری بات کا مطلب کیا ہے, ایک ہی بات ہے کہ جب حق سامنے آ گیا پھر انا نہیں دیکھی, پھر ضد نہیں دیکھی, پھر اپنے آپ کے 2 نمبری کے معاملات نہیں دیکھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انا قربان کی اور حق کو تسلیم کی. یہ فضائے بدر کے دوسرا فرق. آئے حضرت عثمان جو اگرچہ شریک نہیں ہے لیکن اطاعت امیر میں ہے. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ دنیا انہیں غنی کہتی ہے. غنی کا کیا معنی؟ ذوالنورین کا کیا معنی؟ انتہائی درجے کے امیر ترین تھے. لیکن جب ایمان لائے ہیں, والد تو سر پہ نہیں ہے, چچا نے تو ان کے تن پہ پہنے ہوئے کپڑے اتروا دیے اور ایک ٹاٹ کا کپڑا دیا کہ یہ لے. ایک تن پہ کپڑا بھی نہیں چھوڑا, ٹاٹ دیا کہ یہ پہن لے, اس سے اپنا سطر چھپا لے, تیرے لیے کپڑے نہیں ہے تو ان کا ساتھ دے گا. کھاتے پیتے گھرانے کے بندہ, برگر فیملی سے ریلیٹڈ آدمی کو یوں زمین پہ اتار دیا جائے تو کیا حشر ہوتا ہے بندے کا, کیا تکلیف کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے. سب کچھ برداشت کیا, یعنی کہ کشتیاں جلا کے آئے. اور نبی نے بھی محبت کی انتہا کر دی, اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو دیا. حدیث پاک میں ما زوجت من بناتی ولا تزوجت بالنساء الا باذن جاء به جبرائیل او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں جہاں بچی کا رشتہ دیا ہے یا بیوی کا رشتہ لیا ہے میں نے,
مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو رشتہ دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو رشتہ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت عثمان نے پھر پہلی ہجرت کی ہے۔ آج ہم رجب کے مہینے میں بیٹھے ہیں، غالباً کوئی 28 رجب ہو رہی ہے، رجب کا اینڈ ہے۔ اسی رجب کے مہینے میں حضرت عثمان غنی نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ حبشہ گئے۔ حبشہ کہاں ہے؟ آپ کے پاس گوگل میپ موجود ہے، ذرا چیک کر لیں۔ ایک طرف مکہ مکرمہ لکھے اور ایک طرف ایتھوپیا لکھے۔ یہ ایتھوپیا نیو نیم ہے نا حبشہ کا۔ ذرا فاصلہ دیکھیں کہ سمندر کا سفر کتنا اور زمین کا کتنا ہے۔ بر اعظم چینج ہو رہا ہے۔ اور حضرت عثمان نے ود فیملی ہجرت کی، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی ود فیملی ہجرت کر رہا ہے تو میرا داماد کر رہا ہے۔ حضرت عثمان گئے اور اسی فضائی سفر بحری سفر میں جو مختلف قسم کی گیسز چل رہی ہوتی ہے سمندر میں، جہاں پانی بھی کھارا ہو، تو وہاں بندے کی صحت پر سب سے پہلے اٹیک آتا ہے، ہیلتھ پر۔ اس لیے تو بالکل بند کر کے لوگ جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم باہر نکلتے ہیں اپنے بحری جہازوں سے، ورنہ اندر رہتے ہیں۔ ان کے لیے بالکل ہر قسم پروف روم ہوتے ہیں، لیکن یہ تو کھلی کشتی کا زمانہ تھا۔ اسی پر حضرت رقیہ بیمار ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹی۔ آنے جانے کا سفر ہے، حبشہ گئے ہیں پھر مدینہ آئے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ پھر ہجرت مدینہ، اسی پر بیمار ہوئی اور وہ شہید ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں نبی پاک کی بیٹی بھی کی قربانی بھی اور حضرت عثمان کی بھی ہے۔ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، مکہ مکرمہ کم شہر نہیں ہے، اس دھرتی پہ سب سے پہلا شہر۔ کہتے ہیں جب رب نے کائنات بنانی چاہی تو جس جگہ بیت اللہ قائم ہے اس جگہ دو پانی کی لہریں آپس میں ٹکرائیں تو تھوڑی سی جھاگ بنی، وہ جھاگ خشک ہوئی، وہ خشکی پھیلتی گئی، زمین بنتی گئی، تو جس جگہ پانی کی لہریں ٹکرائی تھی آج وہ زمین میں بیت اللہ قائم ہے، اس لیے سے وسط الارض کہتے ہیں کہ زمین کا درمیان ہے۔ اس شہر کو چھوڑا جس شہر میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، چھوڑ کے گئے حضرت عثمان نے، تو سب کچھ اسلام پہ لگایا۔ پھر رب نے دیا، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، آپ حیران ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں واحد صحابی ہیں، واحد خلیفہ راشد ہیں کہ جس وقت یہ امیر المؤمنین بنے ان کی والدہ مکرمہ زندہ تھی اور ان کی ماں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو امیر المؤمنین بنتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کی 2 بیٹیاں ملی اور پھر یہ مجدہ خوشخبری بھی ملی کہ عثمان اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 100، ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 200 اگر ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تمہیں دیتا جاتا۔ آج کسی گھر ایک رشتہ کرے نا تو لوگ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور فیملی اس گھر میں رشتہ کرے تو لوگ کہتے ہیں نہ کریں، ہمارا گھر دیکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن حضرت عثمان کا گھر اتنا اچھا حضور کو لگا کہ حضور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیٹیاں اور بھی ہوتی، ایک فوت ہوتی، میں اور بھی رشتہ دیتا۔ اتنا مبارک گھر۔ یہ ہے فضائے بدر کا تیسرا فرد۔ چوتھے فرد پہ آئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کیا سے کیا نہیں کیا، کیا سے کیا معاملات نہیں ہیں۔ آؤ میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں۔ سب کچھ حضرت علی کی قربانیاں اپنے مقام پہ ہیں، لیکن ایک بات سنیں، استقامت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندے پہ تکلیف ہو تو یاری کتنی نبھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ قتل کا انعام ہے، 100 اونٹ کا انعام لگا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کے گھر کا 100 کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور سب نے محاصرہ کیا، اور سب کو پتہ ہے کہ آج رات مارنے آئیں گے، اور اسی رات حضور حضرت علی کو بلائیں اور کیا فرمائیں؟ چادر بھی میری لے لو، بستر بھی میرا لے لو، اور میرے بستر پہ میری چادر پہن کے سو جاؤ علی۔ یاری کی انتہا نہیں ہے تو کیا ہے، وفاداری کی پیک نہیں ہے تو کیا ہے، فرمائیے لے لو۔ اور اس کے بعد صبح اٹھنا، یہ سب کی امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ امانتیں لوگوں کو دے کے میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ یہ جو جملہ حضور نے فرمایا نا کہ صبح اٹھ کے امانتیں دینا، کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو سمجھ گئے نا کہ جب ہر رات سوتا ہوں تو امید یہ رہتی ہے کہ ہو سکتے ہیں آنکھ قبر میں کھلے۔ جب سرکار نے کہہ دیا کہ صبح اٹھ کے امانتیں دینا تو علی بن طالب یقین کر لے صبح اٹھے گا زندہ سلامت اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن قربانی تو ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ عین اس خطرناک رات میں ٹھہرنا، ویری ویری ڈینجرس سچویشن، اس صورتحال میں حضرت علی نے اپنی جان پیش کی ہے۔ تو یہ چاروں پر میں نے کہا بات کروں گا، آپ وہیں آئے جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
اسلام پہ مشکل آئے خود کو جان کے طور پہ پیش کرے، یہ بات حضرت علی سے ملتی ہے۔ اسلام پہ مشکل آئے چاہے اپنا مال و دولت جاتا ہے چلا جائے، حضور کے وفادار بنے، یہ بات حضرت عثمان سے ملتی ہے۔ اور جب حق واضح ہو جائے پھر اس کو تسلیم کرنے میں کوئی ضد نہ اپنائے، کسی قسم کا آپ اس میں اپنی انا نہ لائیں، یہ سبق حضرت عمر سے ملتا ہے۔ اور پھر نبوت کے لیے سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر دے، یہ سبق حضرت ابو بکر سے ملتا ہے۔ اگر یہ چار سبق ہم میں ہو تو فضائے بدر بننا کوئی مشکل نہیں رہے۔ میرے ساتھیوں، یہ تب ہے ہمارے لیے۔ تو بات پہ میں نے آیت سے بات چلائی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز قربان کرو، رب نعمت کی عطا کر دے گا۔ آج پیسہ محبوب ہے تب بھی دین پہ لگائیں، اولاد محبوب ہے تب بھی دین پہ لگائیں، وقت محبوب ہے تب بھی دین پہ لگائیں، اور پھر یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ گزر جائے گی۔ آخرت کی زندگی، عبدالآباد کی زندگی، خالد مخلد ابدا کی زندگی، فارغ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اللہ وہ دے گا جو آپ چاہو گے۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایسی بسر کر لو جیسے رب چاہتا ہے، رب آخرت ایسی دے گا جیسے تم چاہو گے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کیا مطلب؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل چاہے گا وہی ملے گا تمہیں، جو دل چاہے گا جنت میں وہی ملے گا۔ میں مثال سمجھانے لگا ہوں، توجہ۔ کسی نے یوں آم کاٹ کے کھانا چاہا اور آم منہ میں ہے، جنت میں بیٹھے ہیں، اور اس کے جی نے چاہا آدھا آم ابھی کھایا، کچھ منہ میں ہے کچھ ہاتھ میں ہے، کہ یار آم کے بجائے اگر میں کوئی بٹیر روسٹ کر کے کھاتا تو کتنا مزہ ہوتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ دل میں آیا تو یہ آم کا پھل بٹیر روسٹڈ میں کنورٹ ہو جائے گا، اسے جنت کہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے رب دے گا۔ رب فرماتے ہیں کیوں؟ فرمائے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اس اللہ کی طرف سے تمہاری سیوا اور مہمان نوازی ہو رہی ہوگی جو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے۔ میرے دوستو یقین مانیں، جنت کو علماء بیان کرنا تھوڑا سا شروع کر لینا تو بعض کے دل برداشت نہیں کر پائیں کہ معاملہ ہے کہ ایسے ایسے روایات، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے استدلالات، ایسے ایسے معاملات، ایسی ایسی لذات موجود ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے ایک لفظ میں بند فرماتے ہوئے، سمندر کو کوزے میں بند فرماتے ہوئے فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، تمہارے کانوں نے کبھی سنا نہیں ہے، تمہارے دل و دماغ پہ کبھی خیال نہیں گزرا، رب جنت کی وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ یقین رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں بیٹھے ہیں، ساری غزوہ موتا میں بیٹھے ہیں، اردن جسے کہتے ہیں، موتا وہاں کا ایریا ہے، اس زمانے میں یہ حجاز کا ایریا تھا، اب یہ علیحدہ جورڈن ایک پورا کنٹری کریٹ ہو چکا ہے، تو یہاں ہے اور کتنے دن کی بھوک میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، اب قیادت سنبھالنے کی باری ساری حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد قیادت کی باری آپ کی ہے، حضور نے آپ کی ذمہ دار لگائی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کھجوروں کا خوشہ ہے اور یہ کھجور کے دانے توڑ کے کھانے لگے ہیں، ایسے دانوں توڑا اور ادھر سے آواز آئی کہ مسلمانوں کا جھنڈا آپ نے تھامنا ہے۔ تو جنگ میں ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی نرمی اور کسی قسم کی کوئی تاخیر برداشت نہیں ہوتی، تو انہوں نے یوں اٹھایا، اب جی میں تھا کہ میں کھاؤں، اور پھر یوں خوشہ اٹھائے ہوئے، میں مثال دے رہا ہوں توجہ، یوں اٹھائے ہوئے نا، یوں پٹخ دیا جہاں سے اٹھایا تھا، کہا جاؤ یہ دنیا کی لذت ہے، رب نے شہادت دی تو آخرت میں جنت کی نعمتوں سے متلذذ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل اعمال میں نہیں لکھا، کہتے ہیں میں اپنے چچا کو زخمی دیکھا، بھتیجے نے کہا میں پانی لے کر آیا، چاچو پانی پی لے، چاچو موت اور حیات کی کشمکش میں، ساتھ والے نے کہا الاتش، مجھے پیاس لگی ہے، وہ بھی زخمی ہے، تو چاچا نے مجھے آنکھوں سے کہا بھتیجا اسے دے دے، اور کہتے ہیں جب میں ان کے پاس لے کر گیا
تو ساتھ والا اور زخمی تھا جسے پیاس چاہیے. اس نے کہا بیٹا اگر مجھے بھی گفٹ ملا ہے تو اسے دے دے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہتے ہیں باوجود ہے کہ یہ لوگ اس کھانے کے مستحق ہوتے تھے پھر بھی اپنے آپ پہ اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے. تو بھتیجا کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکے تھے اور میں واپس دوسرے کے پاس آیا یہ بھی شہید ہو گیا اور پھر اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا تو یہ بھی دنیا سے اس کی روح پرواز کر گئی. پانی کا قطرہ انہیں نہیں پیا. میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایمانی کیفیت اس درجے پہ, جن کے معاملات اس درجے پہ. اور یہ چیزیں ہمارے لیے صرف سننے کی حد تک نہیں ہے, ہمارے لیے عمل کی حد تک. اگر ہم اس معاملے میں عمل کریں تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. آج یہاں جو بچے بیٹھے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, جن کے سینے میں نبی پاک کا فرمان ہے, کتنی بہترین وہ بچے گفتگو کر رہے تھے. اللہ اس کو سلامت با کرامت رکھے. ان سمیت اللہ ان سب کو مبارک فرمائے جن نے پڑھا ہے, ان کے والدین کو, اساتذہ کو اللہ انہیں عالم بعمل بنا کر دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں محبوب اولاد ہے نا تو اپنی اولاد پیش کریں. یہ لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, ان کے والدین کے ساتھ بھی پیٹ لگے ہوئے ہیں. انہیں بھی دنیا چاہیے, انہیں بھی پیسہ چاہیے, انہیں بھی دولت چاہیے, پر انہوں نے ترجیح دی ہے اپنی دنیا کو اپنی آخرت پہ اور اللہ کے لیے پیش کر دیا. میں کہتا ہوں یہ علماء کوئی بے وقوف لوگ نہیں ہیں, بڑے بڑے ٹیلنٹ رکھنے والے لوگ ہیں. اگر مولوی کاروبار میں آ جائے اس سے بڑھ کے اور کاروبار کون کر سکے گا, لیکن انہوں نے اپنے وقت کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ چراغ سے چراغ جلتا ہے تو اپنی اولاد کو ان کے لیے پیش کریں. کریں گے انشاءاللہ. اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے, اوقات موجود ہیں, وقت دے سکتا ہے تو مدرسے میں خدمت دین کے لیے وقت پیش کرے. اور اگر وقت بھی نہیں ہے تو پھر رب نے اگر مال دیا تو اپنے مال کو بھی پیش کرے. اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں. حدیث پاک میں نہیں ہے کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت جائیں گے, جس نے خریدا, جس نے لے کے دیا اور جس مجاہد نے چلایا. تو ہم کسی ترتیب پہ تو آ جائیں. حضرت علماء کہتے ہیں کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکن رابعان. اے لوگو یا تو اللہ کے دین کے عالم بن جاؤ, یا نبی کے دین کے طالب علم بن جاؤ, یا ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ, چوتھے نہ بننا. بس انہی کے حد تک محدود رہو. تو میرے ساتھیو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس بنیاد پہ کی ہیں کہ آپ لوگ دین اسلام کے لیے خود کو پیش کریں, اولاد کو پیش کریں. کریں گے جتنے ساتھی بیٹھے. میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے وعدہ لیتا ہوں, اگر آپ کا ایمان ہے اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ خود کو دین کے لیے اولاد کو پیش کریں گے, جتنے دوست بیٹھے اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ گے, اپنی بچیوں کو بچوں کو پڑھاؤ گے, اپنے گھر والوں تک دین پہنچاؤ گے, شریعت اسلامیہ کے لیے مدارس میں اپنی اولاد کو بھیجو گے, اللہ کے قرآن نبی کے فرمان کے لیے جتنی تک گدو ہونی پڑی کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے تھکو گے تو نہیں, یہ پیغام ہر جگہ تک پہنچاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. اگر یہی بات ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اللہ تعالی آپ کو سلامت با کرامت رکھے. تو دین اسلام کے لیے رب کریم نے انشاءاللہ آپ کی اولاد کو قبول کیا تو دنیا بھی بہتر ہے, آخرت بھی بہتر ہے. جزاکم اللہ تعالی. مفتی صاحب وہ پکوڑے بیچنے والے کا واقعہ بھی عرض کر دیں جس کی نماز جنازہ لاکھوں لوگوں نے پڑھی تھی علماء کی محبت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں ایک شخص علماء سے پیار کرتا تھا, بیچتا وہ پکوڑے تھا, اور اس نے نیت کی کہ میری اولاد ہوگی تو دین کے لیے وقف کروں گا. کوئی عالم, کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی مفتی, کوئی محدث, کوئی مفسر, کوئی فقیہ نہیں تھا, صرف پکوڑے فروش. اور لوگ اس کو کہتے ہیں واہ ایسی باتیں تو کر رہے. اس نے کہا انشاءاللہ. اگر بیمار بھی تھا تو وہ کہتا انشاءاللہ رب مجھے کرم اور عزت کی موت دے گا. تو کیا ہوا, جس دن حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. مولانا عبدالحی لکھنوی نام ہے یار, آپ ان کا حاشیہ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, فقہ کی کتابوں پہ. تو جس دن ان کا انتقال ہوا اور لاکھوں علماء ان کے جنازے کے لیے جمع ہوئے, انہی کے محلے کا رہنے والا یہ بھی اسی دن انتقال کر گیا, اور دونوں کا جنازہ اکٹھا لاکھوں مسلمانان عالم نے پڑھا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں بھی ان معاملات میں آگے چلنا چاہیے. مفتی صاحب سورۃ دار کی تفسیر پہ 3-4 کلپ دیکھیں. بعض بندے قابل جواب ہوتے ہیں, بعض قابل جواب نہیں ہوتے. ایڑیاں اونچی کرنے سے بندہ اونچا نہیں ہوتا. پہلے حیثیت لے کر آئیں تو پھر جا کر ترتیب دیں.
جس باتوں پہ رجوع ہو چکا ہے ان مرجوع باتوں کو اٹھا کر دنیا کھنگالتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو 4 پوسٹیں نیٹ پہ دیکھ لیں تو اپنا کیا کہتے ہیں موقف بدل لیں. ہم ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس پہ لگائی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ہر بندے کو یوں منہ لگاتا پھروں. انہیں کو ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ ہمیں گالیاں دو, تسبیح پکڑ کے اور گالیاں دو, جتنا شوق ہے اور کرنا ہے آپ کر لیں. انشاءاللہ تعالی تمہارا اس ترتیب پر قد بڑا نہیں ہوگا. قابل جواب بندہ ہو تو قابل جواب دیا جاتا ہے, یہ نہ ہو تو جانے دیں جو معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی بندہ ان کو چلاتا ہے. اللہ پاک آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.